السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 1-7 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر یتیم عورتوں اور یتیم لڑکوں سے متعلق ڈائریکشن دی گئی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو بڑی اہم آیت ہے، ہمارے سماجی اعتبار سے اس کو سمجھنا، اس کو فالو کرنا، تو معاشرتی سماجی سطح کے اوپر چونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، ظلم پر مبنی ہمارا معاشرہ ہے، اور یہ جو ظلم ہے آئے روز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ خاص طور پر یتیم عورتوں اور یتیم لڑکوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں جو بھی کمزور ہو، تو جس کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہوتی ہے وہ کمزور کو دباتا ہے، اس کی حق تلفی کرتا ہے۔ یہ آیت اس ٹاپک پر ہے، بڑی اہم آیت ہے، اور اس میں پھر ایک لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے جو ہمارے ہاں یہ جو دارالافتاء فتویٰ، یہ جو فتوے مانگتے ہیں، اور آگے یہ جو کام کرنے والے جن کو یہ مفتی یا مفتیان کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھی مفتی نہیں بننے دیا۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو فتویٰ یا مفتی، یہ لفظ کس طرح سے قرآن سے لیا گیا، اور آگے یہ پھر بالکل اپنے وہ جو علماء اور مشائخ ہیں ان کو وہ پھر اللہ کے مقابلے میں لے آئے، جبکہ رسول کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی طرف سے کوئی حکم دیتے۔ فتویٰ بیسیکلی ایک شرعی حکم ہوتا ہے، اگر مذہب کی روح سے آپ دیکھیں تو یہ آیت جو ہے، آپ نے اس کے جو شروع کے جو الفاظ ہیں، یہیں سے آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی میننگ کیا ہیں، اور کس طرح سے پھر ان الفاظ سے ملتے جلتے لفظ بنائے گئے، دارالافتاء، فتویٰ، مفتی، اور آگے وہ پھر ان کو خدائی درجہ دیا گیا۔ اور اس سے پھر یہ دیکھیں کہ ہر فرقے کے مفتی جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، اور ان کا پھر آپس میں فقہی اختلاف، تو مسلکی اختلاف، اس سے پھر معاشرہ جہنم۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ یہ الفاظ بھی میں چونکہ بڑی احتیاط سے ادا کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہوتا، علمی سطح کے اوپر بات کرنا ہوتی ہے، تاکہ جو غلطی ہے اس کی نشاندہی ہو سکے۔ ہمارا مقصد صرف یہاں تک ہوتا ہے، کسی کی ذات پر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1-7۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ کی طرف سے خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہا یہ جا رہا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے رسول، اور وہ تجھ سے عورتوں کے معاملے میں حکم پوچھتے ہیں۔ اب یہ ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ، یہ اسی سے وہ دارالافتاء بنتا ہے، اسی سے وہ فتویٰ بنتا ہے، اور اسی کو جو فتویٰ دینے والے آگے وہ پھر مفتی یا مفتیان کے لفظ انہوں نے بنائے۔ یہ اس لفظ سے اندازہ لگائیں آپ۔ یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ وہ تجھ سے عورتوں کے معاملے میں قانونی حکم پوچھتے ہیں، تو اگر رسول ان کو دے دیتے تو پھر اللہ کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن نہیں، لوگوں نے جب عورتوں کے متعلق پوچھا تو اس کے اوپر آیت ہے کہ تجھ سے پوچھتے ہیں، اور آگے پھر آئے گا کہ اے رسول تو ان سے یہ کہہ، یعنی جو ان کا سوال تھا لوگوں کا یتیم عورتوں سے متعلق، تو وہ اس کا جواب رسول نے خود نہیں دیا۔ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے فتویٰ پوچھا تو رسول نے فتویٰ نہیں دیا۔ اب آ رہی سمجھ آپ کو؟ قرآن کریم کا یہ جو انداز اسلوب ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی طرف کیوں نہیں آتے، یا لوگوں کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ اس سے ان کی دکانداریاں
ختم ہوتی ہیں، ان کے بڑے بڑے کاروبار بند ہوتے ہیں، ان کی فنڈنگ، ان کے نذرانے چندے وہ بند ہوتے ہیں، ان کے جو مسالک ہیں وہ جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں۔ اگر قرآن کے ان الفاظ کے اوپر آپ غور کریں، سمجھیں، تو کچھ باقی نہیں بچتا ان کا۔ جتنی بھی وہ مذہب کے نام کے اوپر دکانداری ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کا جو یوں کہہ لیں کہ جو ایک بیس ہے وہ یہ فتویٰ بازی تو ہے، کسی کے اوپر حکم لگاتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا، اس کے اوپر کیا حکم لگے گا، اس کے اوپر حکم لگائیں۔ حکم تو اللہ نے لگانا ہوتا ہے۔ جب انسان حکم لگائے گا یہ شرک ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو لا رہا ہے۔ اور جو کوئی ان کو لانے والے ہیں اللہ کے مقابلے میں، اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو اپنا رب بنانے والے ہیں، ان کو اپنا خدا بنانے والے ہیں، تو وہ بھی شرک کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے کوئی حفاظت نہیں ہے۔ یہ ہے اصل شرک، جو چھپا دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بتوں کو پوجنا یا قبروں کو پوجنا یہ شرک ہے۔ اس اصل شرک سے انہوں نے توجہ ہی ہٹا دی۔ تو ہم واپس اسی پہ آتے ہیں۔ الفاظ ہیں کہ وہ تجھ سے عورتوں کے معاملے میں حکم پوچھتے ہیں، یعنی قانونی حکم پوچھتے ہیں۔ اور آگے کیا یہ رہا ہے، کل اے رسول تو کہہ دے، یہ تجھ سے پوچھتے ہیں، اے رسول تو کہہ دے کیا؟ اب رسول جو بھی آگے کہے گا یہ اللہ کی ڈائریکشن ہے، یہ اللہ کا حکم بتائے گا، اپنا کوئی حکم نہیں بتائے گا، کیونکہ کل جو آ گیا، کہہ اے رسول تو کہہ دے، تو اللہ نے جو کہا رسول نے وہی کہا، اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا۔ تو کیا کہا، اے رسول تو کہہ دے، کیا کہہ دے آگے بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا کہ اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں ان یعنی یتیم عورتوں کے بارے میں حکم دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے۔ دیکھو نا، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں ان یتیم عورتوں کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ تو ایکچولی یہ رسول کا حکم نہیں ہے۔ پوچھا تو انہوں نے رسول سے، ظاہر ہے قرآن رسول پر نازل ہو رہا تھا، لیکن رسول نے اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دیا، وہ جواب اس قرآن کے اندر ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ رسول مفتی نہیں ہوتے تھے کہ اپنی طرف سے وہ فتویٰ دینے لگ جائیں، شرعی حکم لگانے لگ جائیں، بالکل نہیں۔ یہ قرآن کا انداز اسلوب بتا رہا ہے۔ اللہ تمہیں ان یتیم عورتوں کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ الفاظ کیا ہے، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں ان یتیم عورتوں کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ میں اس لیے یہ رپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو فتویٰ بازی اور یہ جو چیزیں ہیں ان کی حقیقت آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہاں سے انہوں نے الفاظ کو توڑ موڑ کر کے وہ اپنے اصطلاحات جو ہیں وہ انہوں نے وضع کی، بالکل وہ اپنے آپ کو خدائی درجے پر لے آئے، جبکہ رسول کو بھی اجازت نہیں۔ رسول بھی اللہ کا حکم بتا رہا تھا، جو انہوں نے سوال کیا اس کا جو جواب دیا اللہ نے، وہ اللہ کا حکم ہوا نا، تو جو تھا وہ رسول نے بتایا، اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا۔ اور آگے ایک تو یہ کہہ دینا کہ اللہ تمہیں ان یتیم عورتوں کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور وہ حکم بھی جو تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو سوال ہے ان کا، اس سے متعلق جو باقی جگہ کے اوپر اللہ کا حکم ہے کتاب کے اندر، وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ وہ کہتا ہے ساری جگہ دیکھ لو، کیونکہ اللہ نے اس طرح نہیں کہ کوئی ایک حکم ایک جگہ پہ ایک چیز کے متعلق بیان کیا ہو، کیونکہ قرآن کریم یہ یوں کہہ لیں کہ اس کا ایک تقریری انداز ہے۔ جیسے تحریر کے اندر ہم پیرا وائز بات کرتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتی، یہ ریپیٹڈلی چیزیں کرتا ہے۔ کتاب مثانیہ ہے، بار بار چیزوں کا اعادہ کرتا ہے، دہراتا ہے۔
تو سارے حکم ایک جگہ پر نہیں ہوتے کہ کوئی ایک پیرا بنایا گیا ہو تو اس میں یتیم عورتوں کے بارے میں حکم ہو، ایسا نہیں ہے۔ موقع محل کے مطابق آگے بھی آئے گا، پھر آگے آئے گا، جہاں پہ کوئی موقع ہوگا، موقع محل، اس کے مطابق وہ بیان کرتا ہے اس کو۔ تو اس لیے کیا یہ رہا ہے کہ وہ حکم بھی جو تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک تو یہاں پر حکم آ رہا ہے کتاب کے اندر، اور دیگر جگہ پر بھی، پیچھے سورہ بقرہ میں آیا ہے نا، تو اس لیے کہتا ہے کہ دوسری جگہ پر بھی جو حکم آیا وہ بھی۔ اس کے بعد یہ جو حکم ہے کس بارے میں ہے آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے فی یتام النساء، جو ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے۔ دیکھ لیں ہر چیز واضح واضح بیان کر رہا ہے، جیسے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے قرآن وضاحت نہیں کرتا، اپنی ہر بات کی وضاحت کرتا چلا جا رہا ہے کہ حکم کن کے بارے میں ہے، یتیم عورتوں کے بارے میں ہے۔ یہ یتیم عورتیں وہ ہو سکتی ہیں، ایک تو یتیم عورتیں جیسے عام معنوں میں لیتے ہیں وہ بھی ہیں، جو شوہر کے بغیر کوئی عورت ہو وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، بیوگان جو ہیں بیوہ عورتیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ یتیم جو ہے بڑی، یوں کہہ لیں کہ بڑی وسیع ٹرم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یتیم کا کانسیپٹ بڑا اور طرح کا ہے۔ قرآن کریم کی یہ جو عربی زبان ہے اس کی روح سے آپ سمجھیں کہ یتیم کون ہوتا ہے، اس میں بلا شوہر عورتیں وہ بھی آ جائیں گی، جو بیوگان وغیرہ ہیں بیوہ عورتیں وہ بھی آ جائیں گی، یہ ساری یتیم عورتیں ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اور آگے کہتا ہے اللاتی لا تؤتونہن، اور وہ عورتیں جنہیں تم ان کو نہیں دیتے۔ اب یہ دیکھیں یہ کون عورتیں آئیں گی جن کو نہیں دیتے، اور کیا نہیں دیتے، قرآن کریم ان کو بھی لے آیا اس میں۔ یتیم عورتوں کی کیٹیگری میں وہ عورتیں بھی آ گئیں جنہیں تم نہیں دیتے۔ کیا نہیں دیتے آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جو حصہ ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے تم ان کو نہیں دیتے۔ تو وہ جو یتیم عورتیں جن کا حصہ مقرر تھا، جن کو دینا چاہیے تھا، تم نے ان کو نہیں دیا، وہ بھی اس کیٹیگری میں ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے وَتَرْغَبُونَ، اور ان کی حق تلفی کے باوجود تم خواہش رکھتے ہو۔ کس چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ یہاں پر ہے وَتَرْغَبُونَ، یہ اسی سے ترغیب ہے، یعنی تمہارے اندر ایک ترغیب ہے، ایک خواہش ہے، حق تلفی تم کر رہے ہو۔ پیچھے کہہ رہا ہے نا کہ جو حصہ ان کے لیے مقرر کیا گیا وہ تم ان کو دیتے نہیں، جو حصہ ان کا مقرر ہے، جو حصہ ان کا ہونا چاہیے وہ تم ان کو دیتے نہیں، ان کی حق تلفی کے باوجود تم خواہش رکھتے ہو، تمہارے اندر ترغیب ہے، خواہش ہے، کس چیز کی؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے ان تنکحوہن، یہ کہ تم ان سے نکاح کرو۔ یعنی کیا یہ رہا ہے کہ ایک طرف تو تم ان یتیم عورتوں کا حصہ مار رہے ہو، جو ان کا مقررہ حصہ وہ نہیں دے رہے، ان کی حق تلفی کر رہے ہو، دوسری طرف تم یہ بھی خواہش رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو۔ تو کتنی غیر اخلاقی بات ہے، ان کا حق تو ان کو دو، پھر ان کو بات ہو سکتی ہے نا ان کے ساتھ نکاح کی۔ تم ان کے ساتھ حق تلفی کر رہے ہو، ان کا حصہ ان کو دے نہیں رہے، اوپر سے تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کر لو، تو یہ تو کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ اور آگے یہاں تک تو یتیم عورتوں کی بات ہوگی، اب آگے بات ہوگی وہ جو کمزور لڑکے ہیں ان کی۔ کہتا یہ ہے وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور یہی حکم لڑکوں میں سے کمزور یتیموں کے متعلق ہے۔ یہ نا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، جسے ضعیف بولتے ہیں وہ بھی اسی سے نکلا ہے، مستضعفین سے ضعیف نکلا ہے۔
ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ 80 سال کا بوڑھا، ضعیف یعنی جو بھی کمزور ہو، بچہ اگر کمزور ہو تو وہ بھی ضعیف ہے۔ یہ عربی زبان ہے، اس کا آپ نے انداز اسلوب سمجھنا ہے۔ اب کہتے ہیں نا اس کا بیان تو ضعیف ہے، یعنی کمزور ہے، اس میں کوئی یوں کہہ لیں جان نہیں، یعنی سچائی نہیں ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے۔ تو یہ عمر کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور ایون بیان کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ اس کا بیان ضعیف ہے، یعنی کمزور ہے۔ بچے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بچہ بھی تو موو کر رہا ہوتا ہے۔ فائنانشلی کمزور ہو اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مالی طور پر کمزور ہو وہ بھی۔ تو یہ بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہی حکم لڑکوں میں سے کمزوروں یتیموں کے متعلق ہے۔ اور وہ حکم کیا ہے اللہ کا جس کو یہ نظر انداز کر رہے ہیں؟ آگے بتا رہے ہیں، کیا یہ رہا ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یہ حکم ہے اللہ کا۔ اور یہ کہ تم یتامہ یعنی یہ جو یتیم عورتیں ہیں، یتیم لڑکے ہیں، تو تم یتامہ کے لیے انصاف پر قائم رہو۔ یہ ہے ہمارا حکم، اس کے اوپر تم قائم نہیں ہو۔ یتیم عورتوں کا حصہ بھی کھا رہے ہو اور پھر کوشش بھی کر رہے ہو کہ ان کے ساتھ خواہش بھی رکھتے ہو کہ شادی ہو جائے۔ یتیم لڑکوں کا بھی تم حصہ کھا رہے ہو۔ تو کہتا ہے کہ یتیم عورتیں ہوں یا یتیم لڑکے ہوں، ان کے متعلق تم انصاف سے کام لو، انصاف پر قائم رہو، کسی بھی قسم کی حق تلفی نہیں کرنی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں انصاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر انصاف کرو۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم عمل خیر میں سے جو کام بھی کرو گے، جو بھی عمل خیر میں سے کام کرو گے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آگے کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بلا شبہ اللہ اسے جاننے والا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ عمل خیر کرو تو وہ بے نتیجہ ہو یا اس کا اللہ کو علم ہی نہ ہو یا تمہیں اس کا کوئی اچھا رزلٹ ہی نہ ملے۔ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، جو بھی تم عمل خیر کرو گے اللہ اس تمہارے عمل خیر کو جانتا ہے، اور وہ جو تمہارا اس عمل خیر کا جو رزلٹ ہے، اچھا نتیجہ ہے، وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، وہ تمہیں ملے گا۔ اس عمل خیر کا اچھا نتیجہ تمہیں مل کر رہے گا۔ اس لیے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اسے جانتا ہے۔ جب جانتا ہے تو ظاہر ہے تمہارے اس عمل خیر کا اچھا نتیجہ بھی تمہیں دے گا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔